لوہا قرآن مجید میں نمایاں طور پر بیان کردہ عناصر میں سے ایک ہے۔ الحدید کے نام سے سورت بھی موجود ہے جس کا معنی ہے لوہا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور لوہا نازل کیا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے۔ لفظ انزلنا جسے نازل کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے اور آیت میں لوہے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ لوہا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن جب ہم اس لفظ کے لغوی معنی پر غور کریں جس کا مطلب ہے جسمانی طور پر آسمان سے اتارا جانا، قرآن کے اس لفظ کو لوہے کے لیے بارش کے برسنے یا وحی کے نزول کی طرح لفظی طور پر استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ وہ اس لیے کہ پہلے لوگوں کے مطابق اس کا معنی لفظی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ بظاہر لوہا زمین سے برآمد ہوتا ہے نہ کہ آسمان سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سائنسی علم میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے لوہے کی پیدائش کے متعلق حقائق سے لوگ بے علم تھے، یہاں تک کہ 20ویں صدی تک سائنسدان بھی ان حقائق سے ناآشنا تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ایک بہت ہی اہم سائنسی معجزہ کی علامت ہے، کیونکہ جدید فلکیاتی تحقیقات نے انکشاف کیا ہے کہ ہماری زمین میں پائے جانے والا لوہا مقامی نہیں ہے بلکہ بیرونی خلا میں موجود بڑے ستاروں سے آیا ہے۔ نہ صرف زمین پر ہی بلکہ پورے نظام شمسی میں موجود لوہا بیرونی خلا سے آتا ہے، کیونکہ ہمارے نظام شمسی کے سب سے گرم حصے یعنی سورج کے مرکز میں موجود شدید درجہ حرارت بھی لوہے کی پیدائش کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ سورج کی سطح کا درجہ حرارت 6000 ڈگری سیلسیس ہے اور اس کے مرکز یعنی کور کا درجہ حرارت تقریباً 200 ملین ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ لوہے کی پیدائش صرف ان ستاروں میں ممکن ہے جو ہمارے ستارے یعنی سورج کے مقابلے میں کافی بڑے ہوں، جہاں کا درجہ حرارت کئی 100 ملین ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو، جو کہ مرکز میں 20 ملین ڈگری سینٹی گریڈ رکھنے والے ہمارے سورج کے درجہ حرارت سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ جب کسی ستارے میں لوہے کی مقدار ایک خاص سطح سے تجاوز کرتی ہے تو ستارہ اب اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتا اور آخر کار اسی وجہ سے پھٹ پڑتا ہے، جس عمل کو نووا یا سپر نووا کہا جاتا ہے۔ ان دھماکوں سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ لوہا ان ستاروں کی کور سے نکل کر خلا میں اربوں خربوں میل تک پھیل جاتا ہے، اور یہ پتھر نما لوہا رستے میں آنے والے ستاروں اور سیاروں سے ٹکراتا رہتا ہے اور ان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ماضی میں ہونے والے سپر نووا کے شواہد آج بھی سائنس بتاتی ہے، جس کے مطابق 5 ملین سال پہلے ہمارے سورج سے 90 ملین نوری سال دور ایک سپر نووا دھماکہ ہوا۔ آئرن 60 لوہے کا ایک تابکاری آئسوٹوپ ہے جو سپر نووا دھماکوں میں پیدا ہوا تھا، جو 1.5 ملین سال کی نصف زندگی کے ساتھ زوال پذیر ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنا بلکہ سورج سے کئی گنا بڑے ستاروں کے مرکز میں شدید درجہ حرارت پر بنتا ہے، اور جب کور میں لوہے کی مقدار حد سے زیادہ تجاوز کرتی ہے تو وہ ستارہ شدید دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے، جسے سپر نووا کے دھماکے کے ساتھ لوہا پوری خلا میں بکھر جاتا ہے اور کئی نوری سالوں کا فاصلہ طے کر زمین پر بھیج دیا جاتا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں مذکور ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ حقیقت 7ویں صدی میں معلوم نہیں ہو سکتی تھی جب قرآن مجید کا نزول ہوا۔ بہرحال یہ حقائق قرآن مجید میں ہے جو کہ رب العالمین کا کلام ہے اور اس میں موجود ہیں، جو اپنے لامحدود علم میں اس کائنات کی ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ یہ دریافتیں 20ویں صدی کے آخر میں کی گئی، اس آیت میں خاص طور پر لوہے کے متعلق ان حقائق کا تذکرہ کافی حیران کن ہے۔ حالیہ کچھ سالوں میں کینسر کے علاج میں آئرن آکسائڈ کے ذرات کا استعمال کیا گیا تھا اور نتیجتاً مثبت پیش رفت دیکھی گئی۔ جرمنی میں دنیا کے مشہور چیرٹ ہسپتال میں ڈاکٹر آندریاس جارڈن کی سربراہی میں ایک ٹیم کینسر کے علاج کے لیے تیار کردہ اس نئی تکنیک سے کینسر کے خلیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس تکنیک کے نتیجے میں پہلے 26 سالہ نکولاس ایچ پر کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا، جو کہ مریض تھا۔ اگلے 3 ماہ میں مریض میں کینسر کے نئے خلیات نہیں دیکھے گئے۔ مایا کو آئرن آکسائڈ ذرات پر مشتمل ایک خاص سرنج کے ذریعے ٹیومر میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ ذرات پورے ٹیومر خلیوں میں پھیل جاتے ہیں۔ 1 کیوبک سینٹی میٹر میں یہ مایا ہزاروں لاکھوں ذرات پر مشتمل ہوتا ہے، جو سرخ خون کے خلیات سے 1000 گنا چھوٹے ہوتے ہیں اور آسانی سے خون کی تمام رگوں میں سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد مریض کو ایک طاقتور مقناطیسی فیلڈ یعنی میگنیٹک فیلڈ والی مشین میں رکھا جاتا ہے۔ بیرونی طور پر لاگو ہونے والا یہ مقناطیسی فیلڈ ٹیومر میں آئرن کے ذرات کو حرکت دینے میں مدد کرتا ہے۔ اس وقت کے دوران آئرن آکسائڈ ذرات پر مشتمل ٹیومر میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک بڑھ جاتا ہے۔ کچھ ہی منٹوں میں کینسر کے خلیے جو خود کو گرمی سے بچانے کے قابل نہیں ہوتے یا تو کمزور ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیمیو تھراپی سے ٹیومر کا مکمل خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اس علاج میں یہ صرف کینسر کے خلیات ہیں جو مقناطیسی میدان سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ صرف ان میں آئرن آکسائڈ کے ذرات ہوتے ہیں۔ اس مہلک بیماری کے علاج میں اس تکنیک کا پھیلاؤ ایک اہم پیش رفت ہے
اینیمیا میں مبتلا افراد کے لیے بھی لوہے اور اس سے بیماری کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی وسیع بیماریوں کے علاج میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور لوہا نازل کیا جس میں بڑی طاقت ہے اور جس کا انسانوں کے لیے بہت سا استعمال ہے۔ اس کے اظہار سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید حق ہے۔ در حقیقت اس آیت میں قرآن مجید نہ صرف یہ کہ لوہا زمین کا نہیں بلکہ زمین پر کائنات کی گہرائیوں سے نازل کیا گیا ہے، بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی ان کے فوائد کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بے شک قرآن مجید عقل والوں کے لیے کھلی نشانیوں پر مشتمل ہے۔